ویلکم بیک عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم سورہ النساء شروع کرتے ہیں۔ چوتھے سپارے میں ہی یہ سورت اور اس کا نام النساء ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ یہ چوتھی اور پانچویں سنہ ہجری میں نازل ہوئی مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورت میں خواتین سے متعلق بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں اس بات پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ دنیا میں 314 شریعتیں اسلام سے پہلے آ چکی اور 4-5 کا تو ہم نام بھی جانتے ہیں، صحف ابراہیمی، زبور، توریت، انجیل۔ اب کوئی شریعت، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ ایسا نہیں ملتا، ہمارے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو لے کے عورتوں کے بارے میں پورا ایک سورت، ایک چیپٹر رکھ دیا ہو اور اس میں عورتوں کے تمام تر حقوق رکھ دیے ہوں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا معزز اور مکرم بنا دیا ان کے نام کی سورت بنا کے۔ اور پھر ہجرت مدینہ اور اس ریاست کو کیسے منظم کرنا ہے، اس کو آپس میں دوسری ریاستوں کے ساتھ کیسے مربوط کرنا ہے، یہ ساری بہت اہم معاملات تھے جو اس صورت میں بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں دعوت دین پھیلا رہے ہیں، کیسے پھیلانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواتین کے بارے میں، جیسے ہمارے مسلمان معاشرے میں ہمارے اکثر ماشاءاللہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں وہ کوئی حکم اور اللہ کا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، انہیں یہ ضرور پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور وہ اس بات کو بہت خوشی سے بیان کرتے ہیں، لیکن نہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے۔ شادیوں کا پتہ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت مل گئی ہے۔ اسی صورت میں حق المہر کا بھی حکم ہے، اس کو بھی نہیں جاننا چاہتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کی تکمیل فرمائی ہے، معاملات کے بارے میں بتایا ہے، جیسے کہ خواتین جو ہیں، قوانین نکاح، قوانین طلاق، وراثت، حق المہر، رشتے مانگتے ہو اللہ کے نام سے مانگتے ہو، ان کا دید لحاظ کیسے کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات اس صورت میں ملتی ہیں۔ یہ 5ویں اور 4تھی ہجری کے بیچ اس صورت کے نزول کا زمانہ ہے۔ پہلا سال ہے ہجری کا، دوسرا سال ہے، دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ روزہ فرض فرماتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہو جاتا ہے، جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد بدر ہو جاتی ہے، احد ہو جاتی ہے، غزوہ خندق ہو جاتی ہے۔ 4 ہجری تک مسلمان سنبھلنے نہیں پاتے ہیں، اور 5ویں ہجری میں جا کے جب وہ سنبھل جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے رہنے کو جگہ بھی ہے، اچھا کھا پی بھی رہے ہیں، مال غنیمت بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، پانی بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں، فرائض بتائے ہیں، معاملات بتائے ہیں، اور دین اصل میں معاملات کی تکمیل ہی کا نام ہے۔ اور جب وہ معاملات شروع کیے تو خواتین سے شروع کیے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے، سورہ النساء سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہم سورہ النساء شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، پروردگار کا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور اسی سے اس کا بنایا، زوجہا، جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساء، اور عورتیں بھی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، وہ جو اللہ، تساءلون، جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، بہ، جس کے نام سے، والارحام، اور قرابت والوں سے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا خبردار، وآتو اور تم دو الیتامى یتیموں کو اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور تم تبدیل نہ کرو الخبیث بالطیب ناپاک کے ساتھ پاک کو، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ اموالہم ان کے مالوں کو الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کانا بے شک یہ ہے خوباً گناہ کبیراً بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم کو خوف ہو اللہ تقسطوا کہ تم نہیں کر پاؤ گے انصاف فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا تو تم نکاح کر لو ما جو طاب لکم تم کو پسند ہوں من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ تو چاہیے کہ ایک ہی کر لو، ایک ہی بیوی کافی ہے، او یا ما ملکت جو ملکیت میں ہوں ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ یعنی لونڈیاں، ذالک یہ ادنا بہت کافی ہے، اللہ تعولو اس سے تم بے انصافی سے یہ بات بہتر ہے، ذالک ادنا اللہ تعولو اس سے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس کا نام استعمال کرتے ہوئے، جس کا نام لیتے ہوئے تم لوگوں سے رشتوں کے سوال کرتے ہو۔ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، حضرت آدم سے، پھر حضرت آدم کو اس کی جوڑی دی حضرت حوا، پھر ان دونوں سے پوری دنیا میں مرد اور عورت پھیلا دیے، اور آج بھی یہی نسل چلانے کے لیے مرد اور عورت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا رشتہ بنایا ہے۔ لوگوں اس رشتے کا جس کو تم حلال کرتے ہو اپنے آپ پر، ایک پرائی عورت کو ایک پرائے مرد پر اللہ کا نام لے کر حلال سمجھا جاتا ہے، اس بات سے تم ڈرو کہ کہیں تم ان رشتوں میں، کہیں ان کے پورا کرنے میں، کہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے میں غلطی نہ کر بیٹھو، اور آپس میں اس بات پر ہوشیار رہو، خبردار رہو، اور اللہ تعالیٰ تم پر اس بات پہ رقیب ہے، تم پر اس بات پہ نگران ہے، دیکھ رہا ہے۔ اے لوگو تم یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھانا۔ یہ ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا اصول ہوا کرتے تھے یتیموں کے، کہ انہیں کیسے پالا جائے، کبھی ان کو انہی کے مال کے ساتھ پالا جائے امانت سمجھ کے ان کی، کبھی اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ ان کے مال کو چھوئیں بھی نہیں، امانت سمجھیں، رکھ لیں اور اپنے مال کے ساتھ انہیں پالیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال پوری کے پورے امانت سمجھتے ہوئے ان کے حوالے کر دیں۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بالکل بھی نہ ہو اور ان کو پالنے پوسنے میں آپ اپنے آپ کے لیے بھی نہ کما سکیں، تو وہ مزدوری بھی آپ ان کے مال میں سے لے سکتے ہیں۔ لیکن جب یتیموں کو ان کا مال واپس کرنا ہے تو امانت سمجھتے ہوئے واپس کرنا ہے، اچھی چیز تھی اس کے بدلے میں بری چیز نہ دے دو، ان کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مکس کر کے کھانا جاؤ، اور تیزی سے یہ مال خرچ نہ کر دو کہ ان کے اوپر لگ گیا ہے، اب ان کا حق کوئی باقی نہیں بچا۔ یہ بہت بڑا خوباً کبیرہ، بہت سخت گناہ ہے۔ اب یتیم آن دی ہول جنرل یتیموں کی تو یہ بات ہو گئی، اب یہاں یتیم بچیوں کا ذکر ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ ایام جاہلیت میں جو یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا تھا، یہ سوچ کے کہ ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم بھی کیا تو کون پوچھے گا، باپ تو ان کے ہیں نہیں، یتیم بچیاں ہیں، اور کفالت کے لیے ڈھیر ساری یتیم بچیاں جو ہیں وہ رکھ لی جائیں، اور نکاح کے تعداد پہ گویا کہ پابندی تو تھی نہیں کہ کتنی ہونی چاہیے، 1 2 3 4 10۔ اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین دینا شروع کی، اور اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نے نکاح پر لمٹ کی کہ 4
ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، یہ میکسیمم ہے، اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے پاس 20 تک بیویاں بھی تھیں۔ بلکہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میری 9 بیویاں ہیں، تو اب میں کیا کروں کہ 4 کو رکھ کے 5 کو چھوڑنا ہوگا۔ اور اس زمانے میں بھی زیادہ جانور ہیں، زیادہ سواریاں ہیں، زیادہ بیٹے ہیں، زیادہ مال و دولت ہے، زیادہ عورتیں ہیں، یہ فخر ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کموڈیٹی کی طرح، آپ کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور عورت بھی ہے، یعنی اتنی عورتیں ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنے جانور ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ آپ کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ عورتیں اگر بیوہ ہو جاتی، باپ مر جاتا، تو بیٹوں کے پاس بیویاں، باپ کی بیویاں بطور وراثت کے آ جاتی تھیں تقسیم ہو کر۔ تو یہ آپ ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ لوگ یتیم لڑکیوں سے شادی اس لیے کر لیتے تھے کہ ایک تو یہ لالچ ہے کہ اگر وہ مال والی ہیں تو ان کا مال آ جائے گا تو وہ کھا لیں گے، قبضہ لیں گے، اور ایک اس لیے کہ ان لڑکیوں کے بظاہر آپ ترس کھا کے ان لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، دنیا میں، معاشرے میں اس وقت موجود لوگوں پہ اور خود ان بچیوں پہ یہ تاثر ہے کہ آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو پالنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو بہتر ہے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ یتیم لڑکیوں کو، بہت ساری یتیم لڑکیوں کو آپ اس لیے نکاح میں نہ لے آئیں کہ آپ نے ان یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ان کو بطور بیوی کے کیسے رکھا جاتا ہے، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کو پسند ہیں، 2 2 3 3 4 4، آپ ان کے علاوہ ان خواتین سے شادی کریں جن کے پیچھے لوگ تم سے پوچھنے بھی آ سکیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ان میں سے، ان لوگوں سے کر لیں، ان لڑکیوں سے کر لیں، ان خواتین سے کر لیں جو یتیم نہیں ہیں، باپ والیاں ہیں، وارثوں والیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ عدل نہیں کر سکیں گے، عدل کہتے ہیں برابر برابر رکھنے کو، وقت ہو، پیسہ ہو، ہر چیز میں برابر برابر رکھنا، اگر آپ کو یہ خوف ہو، اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ یتیموں میں انصاف نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ باہر عزت دار معزز معاشرے کی آپ 2 2 3 3 یا 4 4، اور یہ لمٹ کر دی 4 4۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی مذہب نے، کسی کلچر نے لمٹ نہیں کیا تھا۔ عورتیں لوگوں کے پاس سینکڑوں بھی ہوئی ہیں۔ جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا تو راجہ داہر کے پاس 700 بیویاں تھیں۔ دنیا کے کسی مذہب نے، کسی کلچر نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی تھی۔ کیا کرسچنز ہیں، کیا یہودی ہیں، کیا کافر تھے، کیا ہندو تھے، کیا مشرک تھے، سب کی بیویاں بہت زیادہ تھیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ 4 شادیاں ہی کرتا ہے۔ ایسا غلط ہے۔ اسلام نے 4 تک لمٹ کیا، اس سے زیادہ کر نہیں سکتے، اور لوگوں نے اس کو لمٹ نہیں کیا، صرف اسلام ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کو لمٹ کر دیا۔ اگر اس کے بعد بات کو دیکھیں تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہارا یہ خیال ہو اور تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 بیویوں کے بیچ، 3 بیویوں کے بیچ، 4 بیویوں کے بیچ انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو آپ کی 4 بیویاں ہیں تو 25 25 25 25 آپ کو ان چاروں کو دینا ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو اب ایک جا رہی ہے، پھر دوسری جا رہی ہے، پھر تیسری جائے گی، پھر چوتھی جائے گی، آپ نے وقت کو برابر تقسیم کرنا ہے۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر دل میں آپ کو ڈر لگنے لگا کہ ان کو سیدہ عائشہ سے بے انتہا محبت تھی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل ان کی طرف مائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی حساب کریں اور یہ بھی عدل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا، کہ ان کے دل میں محبت ہے۔ انہوں نے زبان سے کبھی سیدہ عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ باقی تمام ازواج سے زیادہ مجھے پیاری ہیں، یہ ان کو نہیں کہا۔
سب کو محسوس ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور اگر کوئی باہر سے پوچھتے ہیں کوئی صحابی یا صحابیہ ان کو بھی بول دیتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کو یا کسی اور امہات المومنین میں سے کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ کہیں ان کا دل نہ دکھے جو دوسری ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دلوں پر آپ کا اختیار نہیں ہے، دل میں آپ کے جن کے لیے بھی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال نہیں کریں گے، معاملات کیا ہیں، آپ ان کے بیچ معاملات میں انصاف کیجئے۔ اگر آپ کو یہ خوف ہو، آپ عدل والے ہیں تو خوف ہوگا نا، جس کو عدل کی، جس کو خوف ہی نہیں ہے، خوف خدا ہی نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی نہیں لگتا حساب کتاب کا، پوچھے جانے کا یا اسی بات پر پکڑے جانے کا، تو پھر اسے کیا خوف ہے، پھر اسے عدل کا مطلب ہی کیا معلوم ہے؟ تو پھر اگر خوف ہو کہ عدل نہ کر پاؤ گے تو فواحدہ، تو بس پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، اور یا جو لونڈیاں جن کے تم مالک ہو وہ تمہارے پاس پہلے سے ہی ہیں۔ اب یہ بات کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کی تو یہ بیک گراؤنڈ ہوئی، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور یہ اس بات کے لیے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو بس پھر ایک ہی کافی ہے۔ اس کے بعد وَآتُوا النِّسَاءَ، اور تم 2 عورتوں کو صدقاتہن، ان کے حق المہر، نحلہ، خوشی خوشی، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ بھی خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں، عن شیء منہ، اسے حق المہر میں سے کچھ بھی، نفساً فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیئا، اپنی مرضی سے خود، فَكُلُوهُ، تو پھر تم اسے کھاؤ پیو، ہنیئا مَرِیئا، مزے مزے سے، ذوق و شوق سے۔ عورتوں کو ان کے حق المہر خوشی خوشی دیا کرو۔ اب یہاں پر پھر میں اس معاشرے پر یہ بات بہت تکلیف سے کہوں گی کہ جب ہم جہیز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں بیٹیوں کو تو ہم اس کے لیے تعویل نکالتے ہیں، حالانکہ اسلام نے تو جہیز کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ہم ظاہر ہے ہماری بیٹیاں ہیں اور ہمیں پیاری لگتی ہیں تو ہم کیوں نہ دیں، اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم یوں بھی سوچتے ہیں کل کو ہم مر جائیں گے تو بھی تقسیم ہو کر ان کو ملے گا، تو چلو آج ہماری بچی کو ضرورت ہے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشی سے دیں۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ابھی نیا شادی شدہ جوڑا ہے اور ان کو زندگی میں ضروریات زندگی چاہیے رہیں گی، کیوں نہ ہم بچی کو اور داماد کو ان کی ہیلپ کر دیں۔ کسی بھی صورت میں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو نہ تو داماد کو برا لگتا ہے نہ اس کے گھر والوں کو برا لگتا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حق بچی کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، خوشی سے دو، وہاں فوراً پریشانی شروع ہو جاتی کہ یہ انہوں نے کہا کیوں؟ ہمارے ہاں تو دیتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو لڑکی والوں کی مجال نہیں ہوتی کہ حق المہر طے کریں، اور اس کو کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، خوشی سے اپنی انہوں نے بنا رکھے ہیں، یہ شرعی حق المہر ہے، معاشرے میں انہوں نے عجیب کہ جی بھروسہ نہیں ہے تو حق المہر لکھا جا رہا ہے۔ اس سے بھی بڑی خرافات یہ ہے کہ حق المہر بے تحاشا لکھ دو اور وہ دینا نہیں ہے، کس نے دینا؟ ہم کوئی چھوڑ تھوڑا ہی رہے ہیں کہ حق المہر دیں، یعنی حق المہر کا مطلب اور تعلق نکاح سے ہے، اور سوچا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ حق المہر اند نکاح نہیں دیں گے، اند طلاق دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی سورہ نساء میں آئیں گی اور یہ خواتین کے حقوق میں سے ہیں، تو میں جہاں جہاں موقع ملا آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے قیاماً، قیام و بقا کا ذریعہ، وَارْزُقُوهُمْ، ہاں انہیں کھلاتے پلاتے رہو، فیہا، اسی مال میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور انہیں کپڑے بھی پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں معقول باتیں کہتے رہو، سمجھاتے رہو۔ یہ یتیم لوگوں کے لیے ہے کہ اگر بے عقل ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہارے قیام کا، تمہارے لیے زندگی میں اچھا کشائش کا ذریعہ بنایا ہے، تو ان کے حوالے مت کر دو کہ وہ اس کو ضائع کر دیں، بہا دیں، بلکہ انہیں سمجھاتے بھی رہو کہ یہ مال جو ہے یہ تمہارے آئندہ کام آئے گا، اسے کیسے کیسے استعمال میں لانا ہے۔ تو پھر یہ بھی کر سکتے ہو کہ اگر ان میں عقل کم ہے، بھلے وہ بالغ بھی ہو گئے ہوں، تو انہی کے مال میں سے ان کو کپڑے بھی پہناؤ، ان کو کھانا بھی کھلاؤ اور ان کو سمجھاتے بھی رہو۔ وابتلوا الیتامى، اور آزماتے بھی رہو یتیموں کو، حتیٰ جب تک کہ اذا بلغوا النکاح، وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، بالغ ہونے پر۔ فإن آنستم،
मिनहुम, और अगर फिर तुम पाओ उनमें रुशदन, कोई पुख्तगी समझदारी, फदफ़ाऊ इलैहिम, तो उनके माल उनके हवाले कर दो, अमवालहुम, उनके माल, वला ताकुलूहा, और मत खाओ उसमें से, इसराफन, जल्दी से, ज़्यादा, व बिदारन, और तेज़ी से, अन यकबरू, के वो कहीं बड़े ना हो जाएं। अब यतीमों का माल आपके पास बतौर अमानत है, और चूँकि अब वो बालिग हो गए हैं और अब वक्त आने लगा है कि आपको माल उन्हें लौटाना होगा, तो ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी माल को ख़त्म कर दें कि ये वापस चले जाएंगे और इनको माल देना पड़ जाएगा। वमन काना, और जो कोई हो गनीयन, आसूदा हाल, फलियस्ताफिफ, तो उसे चाहिए कि वो परहेज़ करे, यानी यतीमों के माल को उनके ऊपर भी खर्च ना करे। वमन काना फ़कीरन, और अगर कोई गरीब हो, फलियाकुल बिलमारूफ़, तो वो यतीमों के माल में बतौर वजीफ़े के कि वो उनकी खिदमत कर रहा है, थोड़ा बहुत ख़ुद भी खा सकता है। फ़इज़ा दफ़अतुम, और फिर जब तुम उनके हवाले करने लगो, इलैहिम, उन्हें, अमवालहुम, उन्हीं के मालों को, फ़अशहिदू अलैहिम, तो इस बात पर उनके लिए गवाही ले लो कि आपने उनका माल उनको पूरे का पूरा वापस कर दिया है। वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह ताला हकीकत में हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। लिर्रिजाली, मर्दों के लिए, नसीबुन, हिस्सा है, मिम्मा, उसमें से जो, तरकल वालिदानी, माँ बाप छोड़ते हैं, वलअक़रबून, और रिश्तेदार छोड़ मरते हैं, वलिन्निसाई, और औरतों के लिए है, नसीबुन, हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो, तरकल वालिदानी, माँ बाप छोड़कर चले जाएं, वलअक़रबून, और रिश्तेदार छोड़कर वफ़ात पा जाएं, मिम्मा क़ल्ल, भले वो थोड़ा हो, मिन्हु औ कसुर, ज़्यादा हो, हर एक का हिस्सा, नसीब मफ़रूदा, अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है, फ़र्ज़ कर दिया है, लिख दिया है। व इज़ा, और जब, हदरा, आ जाए, हाजिर हो जाए, अलक़िस्मता, तक़सीम का वक्त, उलुल क़ुरबा, रिश्तेदार, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन, और मिस्कीन, सारे मोहताज, जब ये रिश्तेदार, गरीब, मिस्कीन, यतीम सारे इकट्ठे बैठे हैं और विरासत तक़सीम हो रही है, फ़रज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उनको भी उसमें से कुछ खिला पिला दो, उनको भी दिया करो। वक़ूलू लहुम, और उनसे बात करो, क़ौलन मारूफ़ा, अच्छी तरह, बहुत खूबसूरती से उनसे गुफ्तगू करो। ये किन से गुफ्तगू करनी है? जिनको माल नहीं मिल रहा है। अब माँ बाप की विरासत है तो औलाद को मिलेगी। अब ज़ाहिर है कि उसमें अगर आकर खाला, फूफो, चचा, मामू ये सारे बैठे हैं और देख रहे हैं आपको माल मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम अच्छी तरह से उनसे मामलात तो हो सकते हैं, अच्छा अखलाक तो उन्हें दिया जा सकता है, अच्छी सी बात तो उनके साथ की जा सकती है, उन्हें खाना तो एक वक्त तक खिलाया जा सकता है। वलयख्शा, और डरे, अल्लज़ीना, वो लोग डरें इस बात से, लौ तरकू, कि अगर वो छोड़ेंगे, मिन खल्फिहिम, अपने पीछे, ज़ुर्रियतन, औलाद, ज़िआफ़न, कमज़ोर, अगर वो इस बात से डरें कि अगर आज हमें मौत आ जाए और हम अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे, अपने कमज़ोर बच्चे छोड़ जाएं, ख़ाफ़ु अलैहिम, तो इस बात पर उन्हें बहुत डर लगेगा। फ़लियत्तक़ू, और चाहिए कि फ़लियत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरें, वलयक़ूलू, और चाहिए कि बात करें, क़ौलन सदीदा, सीधी और सच्ची बात। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, याकुलूना, खाते हैं, अमवाल यतामा, यतीम लोगों के माल, जुल्मन, जुल्म करके, इन्नमा, वो तो सिर्फ याकुलूना, खाते हैं, फ़ी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, नारा, आग, वसयस्लौना सईरा, और उन्हें भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। यूसीकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करता है, फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करी, हर मर्द को, मिसलु हज़्ज़िल उनसयैन, हर औरत से 2 गुना ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर होगा। फ़इन कुन्ना, फिर अगर हों, निसाअन, औरतें, फ़ौक़ स्नतैनी, 2 औरतों से ज़्यादा, यानी अगर मरने वाले की सिर्फ लड़कियां हों और 2 लड़कियों से ज़्यादा हों, फ़लहुन्ना सुलुसा, तो उन सब के लिए, उन औरतों के लिए सुलुसा, 1/3 हिस्सा होगा, मातरा का, जो बाप की तरका छोड़ा है उसमें से। व इन कानत, और अगर हो, वाहिदतन, एक ही लड़की हो, फलहन निस्फ, तो उसको आधी जायदाद मिलेगी। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन, अब इस मरने वाले के जो माँ बाप हैं उन दोनों को, मिनहुमा, उसमें से, उसकी दोनों को, माँ को भी बाप को भी, मरने वाले के तरके में से सुदुस, 1/6 हिस्सा मिलेगा। मिम्मा, उसमें से जो, तरह का बेटा या आदमी छोड़ के वफ़ात पा गया।
ان کان لہو ولد، اگر اس کا لڑکا ہوگا، فَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ ولد، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور پھر اس کے ماں باپ صرف وارث ہوں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو پھر 1/3 ماں کا حصہ ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت، وصیت اگر کوئی کی ہو، یوسی بہا، جس کی مرنے والا وصیت کر گیا ہو، پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی، او دین، اور یا اگر کوئی قرضہ ہو، پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد ماں باپ ہیں تو انہیں 6واں حصہ دیا جائے گا اگر اولاد بھی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، خالی ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کو 1/3 دیا جائے گا۔ اگر ماں باپ بھی ہیں اور بہن بھائی بھی ہیں تو پھر ماں باپ کو 1/6 دیا جائے گا اور بہن بھائیوں کو بھی دیا جائے گا۔ آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، جانتے نہیں ہیں۔ یہاں آبا میں ماں اور باپ آ جائیں گے، اور ابنا میں بیٹی اور بیٹا، اولاد آ جائیں گے۔ یہ جانتے نہیں ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون، لکم نفع، تمہارے لیے نفع کا باعث ہے، فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہے، ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویاں تمہارے لیے چھوڑ کر وفات پا جائیں، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے اولاد نہ ہو، فإن کان لہن، پھر اگر ہو ان کو ولد اولاد، فلکم، تو تمہیں الربع 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا، مما ترکنا، جو بھی ترکا وہ چھوڑ گئی ہیں، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسینا بہا، جس کی وہ وصیت کر گئی ہوں، او دین، یا قرضہ اگر وہ چھوڑ گئی ہوں تو قرضہ بھی ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، الربع، 1/4 ہوگا، مما ترکتم، جو تم چھوڑ کے مرو گے، ان لم یکن لکم، اگر تمہارے ولد اولاد نہ ہو، فإن کان لکم، پھر اگر تمہاری ہو ولد اولاد، فلہن ثمن، تو ان کو 1/8، 1/8 حصہ ملے گا، مما ترکتم، جو ترکہ تم نے چھوڑا ہو، من بعد وصیت، تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد، توصون بہا، جو تم وصیت کر جاتے ہو، او دین، یا اگر تم کوئی قرضہ چھوڑ جاتے ہو۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر مرد ہو، یورث کلالۃً، وہ مرد جو وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے کلالہ ہو، او امراتن، یا عورت، ولہو، اور ان کا ہو اخن، بھائی، او اختن، یا بہن، فلکل واحد، تو ہر ایک کو ان میں سے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، 1/6 ملے گا، فإن کانوا، اور پھر اگر وہ ہوں اکثر، زیادہ، من ذالک، اس سے، فہم شرکاء، تو پھر وہ باہم شریک ہوں گے، فی الثلث، 1/3 میں، من بعد وصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسا بہا، او دین، اور یا پھر قرضہ جو اگر ہوا تو اتارنے کے بعد۔ یہاں لفظ کلالہ ہے، کلالہ اس انسان کو کہتے ہیں جس کے، یعنی مرنے والا، جس کی نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، ایسے ہی وہ عورت بھی جس کے نہ ماں باپ زندہ ہوں نہ اولاد ہو، تو وہ کلالہ ہوگی۔ اب اگر مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی کلالہ ہو اور اس کے بہن بھائی ہوں، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 ملے گا، لیکن اگر بہت زیادہ ہوں تو پھر اس طرح سے سب کو تقسیم کر دیا جائے گا، ان کی وصیت پوری کر کے اور قرضہ اتار کے۔ غیر مضارن، کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، من وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ، اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات،
ان باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو، سب مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اور وہ جنتیں جس میں نہریں بھی جس کے نیچے سے بہتی ہوں، اور وہ کامیابی جسے خود اللہ تعالیٰ فوز العظیم کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد ملتے ہیں۔